کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میرے پیارے رب نے چاہا تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور پہلی اولاد بھی نرینہ عطا فرمائے گا، یعنی پہلے ہی آپ کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ نے بس غور سے سن لینا ہے، اس لیے کہ یہ عمل آپ سمجھ لیجئے کہ اتنا اتھینٹک ہے کہ جس نے بھی کیا وہ نامراد نہیں رہا، اس لیے کہ یہ عمل ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب بتائیے نام محمد میں کتنی برکات ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ اس کائنات کا پہلا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ تو عمل کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، سیدھا میں عمل پہ آ جاتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جو ابھی تک جسمانی طور پر وہ مطلب ہے کہ اس اہل ہیں، اس لائق ہیں کہ وہ اولاد پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس وہ عمل بھی ہیں کہ اگر آپ 50 کے ہو گئے ہیں، 45 سے اوپر ہو گئے ہیں، تو وہ پھر عمل اس کی شرائط اور ہیں، اس کے وظائف بھی اور ہیں، اور اس میں کچھ ہم آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دیں گے۔ وہ اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے غور سے سنیے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ بے اولاد ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اپنی سب سے پہلے تو مایوسی ختم کیجیے، کیونکہ جو مایوس ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے آزمائش میں نہیں ڈالتا، کیونکہ آزمائش تو ہوتی اس لیے کہ آپ کو ایک نعمت عطا نہیں کی گئی لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، تو صبر کا پھل تو آپ کو ملنا ہی چاہیے، آپ حقدار ہیں۔ تو مایوسی ختم کیجئے اور اب آپ یہ عمل کیجئے۔ کیا ہے؟ خواتین اور مرد حضرات غور سے سن لیں، بیسیکلی یہ خواتین کے لیے زیادہ سوٹیبل عمل ہے۔ آپ نے رمضان کی 27، 28 اور 29 راتیں عشاء کے بعد، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ان 3 دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جی کرنا کیا ہے؟ عمل، اس کو ہم عمل ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی وظیفہ وغیرہ تو یہ ہے نہیں ہے، بہت پیارا ہے۔ اور میرے اللہ رب العزت نے پہلے مجھے 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، تو میری والدہ محترمہ بہت پریشان رہتی تھی، اور میں ان سے کہتا تھا کہ یہ اولاد زندگی گزارنے کا ایک بہانہ ہے، ورنہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بیٹے آپ کو سنبھالتے ہیں تو ایسی ویسی بات نہیں۔ تو میری امی کہتی تھی کہ نہیں، پھر بھی بیٹیوں کی عزت بھی بیٹوں سے ہی ہوتی ہے، کل کو جب ان کو بیاہ دیا جاتا ہے تو پھر ان کے اگر بھائی ہوں گے تو وہ فخر محسوس کرتی ہیں اور اچھا لگتا ہے۔ دروازے گھر کے کھلے رہتے ہیں، ایک بڑا لفظ مشہور ہے ہمارے ہاں کہ دروازے گھر کے کھلے رہتے ہیں جس گھر میں بیٹے ہوتے ہیں، ورنہ بیٹیاں بیاہ کے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، ماں باپ دونوں قبر میں چلے جاتے ہیں اور اس گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھر کے دروازے اگر آپ لوگوں نے کھلے رکھنے ہیں تو ایک کام کیجئے۔ نمبر 1، سب سے پہلے رمضان کی 27، 28، 29 تاریخ بعد از عشاء آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی درود شریف پڑھ سکتی ہیں، مطلب درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ایک نام سوچنا ہے، نام آپ جو بھی سوچ لیں، اپنے بچے کا نام سوچیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نام سوچنے کے بعد جو بھی آپ نے نام سوچ لیا اس سے پہلے محمد لگانا ہے، یہ شرط ہے، اس سے پہلے محمد ضرور لگانا ہے۔ آپ نے ایک کاغذ پر یہ نام لکھ لینا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اردو میں ہی، ٹھیک ہے جی، یا انگلش میں بھی لکھ لیں لیکن اردو میں۔ فار ایگزامپل میرا جب نہیں تھی، میری 3 بیٹیاں تھیں، تو میرے گھر میں میری بڑی بہن وہ رکھنا چاہ رہی تھی معیز نام، کہ اگر بیٹا اللہ دے گا تو معیز۔ تو جب عمل کیا گیا تو شرط ہے ساتھ محمد لکھنا ہے، تو ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد عبد المعیز رکھا، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی نام لگانے سے پہلے عبد لگانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد 2 بیٹے عطا فرما دیے۔ یہ میرے رب کیا شکر ہے، کسی انسان کی کوئی اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اولاد کے معاملے، یہ دولت کے، قسمت کے معاملے سب اللہ رب العزت کی دین ہے، آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری بات، اب آپ نے نام جو لکھ لیا ہے، اب آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سورہ محمد قرآن پاک میں سے، ٹھیک ہے جی، سورہ نمبر 47 ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ پھر کئی لوگ پوچھتے ہیں
کہ اس کا وہ پارا کون سا ہے. ہاں جی، سورتوں کے نام نہیں، پارا جو ہے اس کا بنتا ہے جی 26. ٹھیک ہے جی، پارا ہا میم 26 بنتا ہے. اردو میں 26 نمبر جز پارا نمبر، تو اس میں سورہ محمد ہے جس کی 38 آیات ہیں. بس آپ نے یہ سورت پڑھنے کے بعد اس سورت جہاں سے سورہ محمد شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ والا نام کا پیپر رکھ دینا ہے، کس میں؟ قرآن پاک میں رکھ دیا. اب یہ کرنے کے بعد اب آپ نے چھوٹی سی ایک تسبیح کرنی ہے. وہ تسبیح کیا ہے؟ غور سے سن لیجئے. 313 بار، یعنی ایک ہی تسبیح کرنی ہے 313 کی. یا وارث، ٹھیک ہے جی، پیش بھی آپ لگا سکتے ہیں، یا وارثو، یا مصورو، یا مصورو، اور ساتھ آگے تیسرا یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے جی، یہ 3 آپ نے مطلب ملا کے پڑھنے ہیں 313 بار. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. یا وارثو، یا مصورو، یا ارحم الراحمین، 313 بار. یہ ہو گیا 27 تاریخ کا عمل. جب مطلب 26واں روزہ آپ نے افطار کیا اور صبح 27ویں کی، مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد. اب یہی عمل ایگزیکٹ 28ویں کو کرنا ہے. یہی عمل ایگزیکٹ 29ویں روزے کو بھی کرنا ہے بعد از عشاء. انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت، آپ اگر بانجھ بھی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت دیکھیں یہ بانجھ ہونا یا وہ جی جراثیم جو ہے وہ ان کی وہ فریکوینسی کم ہے، ان کی تعداد کم ہے، اتنے ملین نہیں ہے کوئی، ان کی جو بھی مطلب جب آپ میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ دنیاوی چیزیں. اللہ رب العزت کے ہاں ان چیزوں کی وہ کون فیکون کا معاملہ ہوتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے.